دیکھیے، آج کا جو دور ہے وہ نزلے، کھانسی، گلے کی خراش، ناک کا بند ہو جانا جسے نزل کنجیشن بولتے ہیں، یہ دور ہے. اور یہی گلے کی خراش بڑھ کر سینے کی طرف ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو چیسٹ میں کافی کنجیشن ہو جاتا ہے اور مریض ڈرتا ہے اور بہت ڈرنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا. یعنی ہر مریض اپنے آپ کو ایک وبا سے تصور کرنے لگتا ہے، تعلق قائم کرنے لگتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے. اور ڈاکٹرز بھی، ہماری جو برادری ہے وہ بھی اس کو لمبے لمبے ٹیسٹوں میں لگا دیتی ہے. دیکھنے میں یہ آیا کہ سارے ہی مریض ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو ان ٹیسٹ کی ضرورت ہو. اصل میں تو ہم اپنا اعتماد ہی کھو بیٹھے ہیں کہ ہم تشخیص کیسے کریں. ہم نے اپنا اعتماد قائم کر لیا ہے ان رپورٹس کے اوپر. سوال میرے دماغ میں آتا ہے کہ ایرر کیا نہیں ہو سکتی؟ کیا کوئی وائرس نہیں آ سکتا؟ رپورٹنگ میں ایرر نہیں ہو سکتی؟ اگر وہ ایرر آئے گی، ایرونیس رپورٹ ہوگی، تو کیا ہم اسی کو صحیح رپورٹ مانیں گے؟ رپورٹ ایک اشارہ ہوتا ہے اور ہمیں اپنے دماغ سے اور اپنے تجربے سے کام لینا ہوتا ہے. تو اس چیز سے متاثر ہو کے میں نے، آج کل کاڑھوں کا دور چل رہا ہے، مختلف کاڑھے سامنے آ رہے ہیں، لیکن بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ جو قدیم نسخہ ہے یونانی کا، جسے ہم دشاندے کے نام سے جانتے ہیں، جس کے اندر بنفشہ ہوتی ہے، ملیٹھی ہوتی ہے جسے ہم گلیسر گلیبرا بولتے ہیں، پرگ گاؤ زبان ہوتا ہے، ختمی ہوتی ہے، خوب بازی ہوتی ہے، اناب ہوتے ہیں، سپستہ ہوتے ہیں. یہ ایک چیز ہمارے سامنے پڑیا ہم بچپنے سے لاتے ہیں، اور اب جیسا بھی ملتا ہے اسے بوائل کرا، بوائل کرنے کے بعد اس کو مصری سے میٹھا کر کے ہم نے پیا، پسینہ بھی آ گیا، بخار بھی اتر گیا، اور گلے کی خراش، ناک کا نزلہ اور سینے میں گڑگڑاہٹ جو ٹھیک ہو جاتی ہے. اب اس کے ساتھ کچھ دوائیں شامل کی جاتی ہیں. جیسے مان لیجئے زیادہ کھانسی ہے، ہمیں سوتھنگ ایفیکٹ چاہیے، تو ہم نے لوک سپستہ ان میں شامل کر لیا. ایکسپیکٹوریشن چاہیے تو ہم نے یہی لوک سپستہ خیار چمری شامل کر لیا. بہرحال یہ تو ایک مروجہ چیزیں ہیں. میں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں زوفہ خشکی ملتا ہے ہمارے یہاں، تازہ تو کہیں ملے گا نہیں. اس کا پودا نہیں، یہ ایک جھاڑی ہوتی ہے، شرب ہوتا ہے. اس کو جو کہا جاتا ہے، یہ انگلش میں یورپین کنٹری کی ایک کاشت ہے، ہائسوپ کہا جاتا ہے، ہائسوپ. تو ہندی میں اسے جوفا بولتے ہیں. اس کے بہت نازک سی جھاڑی ہوتی ہے یہ، اس کے پاس اگر آپ تازے کہیں اتفاق ہو جائے، یہ پہاڑ سخت زمین پر، زمین کی دراڑوں پر یا پہاڑی علاقوں پر، ایسی جگہ پر ہی پیدا ہوتی ہے. تو اس میں کیمفر جیسی خوشبو آتی ہے، کافور جیسی. نیلے سے پھول بھی ہوتے ہیں، کسی پہ سفید پھول ہوتے ہیں، کسی پہ بلو اور پنک کلر کے پھول ہوتے ہیں. الگ الگ جیسی اس کی ورائٹی ہوتی ہے، ایسے پھول اس پہ پائے جاتے ہیں. اور اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں لمبوتری ہوتی ہیں، ان پہ رواں ہوتا ہے. تو ایسے ہول اس پودے کو استعمال کیا جاتا ہے. تو جو دوشاندہ ہے، اس کے اندر اگر ہم اس کا اضافہ کر کے دیں تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ جو نزل آبسٹرکشن ہے گلے کے اندر، جسے سور تھروٹ بولتے ہیں، گلے کے اندر خراش ہے، سینے کے اندر ہمیں کنجیشن ہو رہا ہے، سینہ بھاری ہو رہا ہے، تو یہ ایکسپیکٹورینٹ کا بھی کام کرے گا، بلغم، مخرج بلغم جسے بولتے ہیں. اور یہی جو ہے ایک طریقے سے سوتھنگ ایفیکٹ بھی کرے گا، کف سپریسنٹ کا بھی کام کرے گا. جو اریٹیشن سانس کی نالیوں میں اور فردر جو ان کی برانچز ہوتی ہیں، جنہیں ایلویولر بولتے ہیں، برونکائی بولتے ہیں، مختلف نام ہیں ان کے، الگ الگ جو جگہ ہیں، تو ان جگہوں کی خراش کو بھی سکون دے گا یہ. تو یہ ایک بہت اچھی بوٹی ہے زوفہ. اور یونانی میں اس کا شربت آتا ہے، شربت زوفہ سادہ، شربت زوفہ مرکب، اور بہت سے کف سیرپ میں، آیورویدک کی دوائیوں میں بھی اور یونانی کی دوائیوں میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے. اگر ہم آج کل جو نزلہ، کھانسی، گلے کی خراش یہ چل رہی ہے، اگر اعتماد کے ساتھ اس کا استعمال کریں اور اس کا کاڑھا بنا کر پئیں، اور بھی دوائیں ہیں، مطلب نسخے کے ایک جز کے طور پہ، جیسے اور بھی دوائیں ہیں، لوک سپستہ خیار چمڑی ہو سکتا ہے طبیب لکھیں آپ کو، ہو سکتا ہے وہ آگے جا کے شربت صدر بھی اس کے اندر لکھیں آپ کو، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو کچھ تمرجان جوار والا بھی لکھیں آپ کی حالت دیکھ کر.
वो सब अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन जहाँ जुशांदा और खांसी की बात आती है, वहाँ उसके अंदर जूफा खुश्क का इजाफा करना न भूलें। और ये बहुत अच्छी बूटी है खांसी को रोकने के लिए, गले की खराश के लिए, और जो दमे वाली खांसी होती है, आस्थमेटिक कफ जिसे बोलते हैं, और जिसे CPOD बोलते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, स्मोकर्स के अंदर होती है प्रॉब्लम ये, उनके अंदर इसके बहुत अच्छे असरात आते हैं। बस मेरी आपसे दरख्वास्त है, हमारे बड़ों के छोड़े हुए ससा से तिब यूनानी को फ़रोग़ देने के लिए इनकी दवाओं की तरफ मुतवज्जे हों, और बेहतर है कि अपना इलाज आप मुस्तनद तबीब से कराएं, और गैर मुस्तनद तबीब से इलाज कराने में नुकसान ही होता है। अगर आपको मुझसे कोई रब्ता करना हो तो जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 01140109555, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी अपने मुतालिक कुछ मालूमात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।